اور اب آتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف جو کہ ہمارے ساتھ موجود پاکستان کے معروف عالم دین اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، اور آج پہلی بار آپ میری نشریات کا حصہ بنے، جناب مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑی مہربانی۔ میرا بادشاہ حسین ہے میں، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک آپ کو صحت اور عافیت لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا صاحب، میرے ساتھ 8 ذی الحجہ کو آپ نے سفر کا آغاز کیا کربلا کے لیے، کیوں مخصوص کیا آپ نے 8 ذی الحجہ کو؟ کیونکہ پوری دنیا حج کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن امام علی مقام نے حج نہیں عمرہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے سفر کربلا کیا۔ در حقیقت کربلا کا سفر کی جو شروعات ہے وہ اس کو 8 ذی الحج سے، ہم تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 ذی الحج کو امام نے ایک نئے سفر کے لیے شروعات کی، مگر در حقیقت امام علی مقام کا جو کربلا کا سفر تھا وہ 28 رجب کو ہی شروع ہو چکا تھا، چونکہ یہ کربلا کا واقعہ جو ہے یہ بچپن سے ہی ماؤں نے اپنے بچوں کو لوریوں میں سنایا تھا۔ واہ 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 واہ۔ یہ رسول اللہ نے جب مولا حسین پیدا ہوتے ہیں اس وقت ہی جبرائیل امین آتے ہیں اور پورے کربلا کا واقعہ جو ہے رسول اللہ کو بیان کرتے ہیں، کہ جس پر رسول اللہ گریہ کناں ہوتے ہیں، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، بابا کیا آپ میرے بچے کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں؟ کہا میں خوش ہوں، مگر یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ کربلا کا سارا واقعہ سنایا کہ میرا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی تپتی ریت پہ مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بی بی اس وقت پوچھتی ہیں کہ بابا اس وقت کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا۔ کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں ہوں گے۔ کیا علی ان کے بابا ہوں گے؟ کہا نہیں۔ ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کون ہوگا جو میرے بچے پر گریہ کو نہ ہوگا؟ رسول اللہ نے اس وقت بی بی زہرا کو ایک نوید سنائی اور کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تیرے بچے حسین ان کے جوان، تیرے بچے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جو ان کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، ان کی عورتیں تو تمہاری حسین کی بہنوں کی چادروں پر روئیں گی۔ تو یہ کربلا کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو اچانک رونما نہیں ہوا، یہ پہلے سے ہی ایک داستان لکھی جا چکی تھی۔ اور یہ سلسلہ جب 28 رجب کو یزید کی طرف سے حکم نامہ آتا ہے گورنر مدینہ کو کہ حسین سے یا بیعت لو یا حسین کا سر قلم کر کے میری طرف بھیج دو، تو امام ولید کے دربار میں جاتے ہیں اور اسے جا کے یہ جملہ کہتے ہیں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور امام نے اتنا یزید کو وہاں پر گرایا کہ نام نہیں لیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی، کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب یہ قیامت تک امام علی مقام نے ایک قانون دے دیا ہر صاحب ایمان کے لیے کہ جو کوئی بھی مجھ جیسا ہوگا، با ایمان ہوگا، با غیرت ہوگا، وہ کبھی بھی یزید جیسے پلیت کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر زمانے میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ظالم بادشاہ آتے ہیں، ظالم قومیں آتی ہیں، مگر کچھ باغیرت افراد ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح کربلا کے سرزمین بھی آپ دیکھیں، 28 رجب کو مولا وہاں سے نکلتے ہیں، 3 شعبان کو مکے میں پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مکے کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ جاتے اگر کربلا جانا ہے تو وہیں سے ڈائریکٹ چلے جائیں، نہیں، چونکہ مکہ وہ ایک مرکزی جگہ تھی کہ جہاں پر چونکہ ابھی 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جو ہے حج ہونے والا ہے، اور لوگ جو آج کے زمانے کی طرح اس زمانے میں حج نہیں ہوتے تھے کہ بھائی فلائٹ پکڑی 2 گھنٹے پہلے آپ پہنچ گئے، جو مسائل ہیں حج کے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ لوگ 6 مہینے 8 مہینے 1 سال پہلے سفر کرتے تھے اور آ کر یہاں پر 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو امام نے، چونکہ امام ایک جو ہے ہم چونکہ عقیدہ امامت ہمارا یہ ہے کہ منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے مجھے جو ہے کیا کرنا ہے، کیا اس کربلا کی تاریخ کو کہاں سے لکھنا ہے اور کہاں پر اختتام دینا ہے۔ تو امام جاتے ہیں مکے میں بہت دنیا بھر کے جو بھی اسلامک اسٹیٹ تھی وہاں سے لوگ جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے مولا کے ساتھ آ کر لوگوں کی نشست ہوتی ہے، مولا وہاں ان پر جو ہے ان کو بتاتے ہیں، ان کو اپنا مقصد بتاتے ہیں اور یزید کا مقصد بتاتے ہیں کہ یزید کا مقصد کیا ہے اس وقت۔ بالآخر حج کا وقت آ جاتا ہے
اور مولا جب دیکھتے ہیں کہ حج کے چونکہ 10 ذی الحج کو حج ہونا ہے اور 8 ذی الحج کو امام نے دیکھا کہ 40 ایسے افراد جو کہ احرام باندھ کر تلواریں چھپائے ہوئے اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو امام نے کعبۃ اللہ کی حرمت کو حفظ کرنے کے لیے اللہ کے اس پاکیزہ جگہ کو، اللہ کے گھر کو حسین مولا کے خون سے رنگین نہ ہو، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور یہاں سے نکل پڑے۔ اب یہاں پر مولا عباس بھی 8 ذی الحج کو کعبۃ اللہ کی چھت پر جا کر ایک خطبہ دیتے ہیں، کسی نے اگر میرے بھائی حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ بھی اٹھائی تو صفین اور نہروان کی جنگیں تمہیں بچوں کا کھیل نظر آئے گا۔ اور یہ اس طریقے سے امام علی مقام یہاں سے نکلتے ہیں۔ بات کو مختصر کروں اور کربلا کی طرف چلتے ہیں جو کوفے کی طرف رستہ ہے، تو پوری دنیا اس وقت کہاں آ رہی تھی؟ مکے کی طرف، اور امام علی مکان جا رہے ہیں کربلا کی طرف۔ لوگوں کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، مثلا لوگوں کی آمد ہے اس طرف اور امام کی یہاں سے کوچ ہے، پورے قافلہ تھا پورا امام کا قافلہ، وہ بھی قافلہ بھی کوئی ہزاروں کی تعداد نہیں ہے، اپنے خاندان کی کچھ مستورات ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اصحاب باوفا ہیں یہ رستوں میں ملے ہیں، جس طرح زہیر ابن کین کوفے کے راستے میں ملتے ہیں، اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر کوفے سے آتے ہیں، بہت سارے افراد جو ہیں جون کسی اور جگہ سے آتے ہیں، یہ مولا کے اصحاب بعد میں جمع ہوتے ہیں۔ جو 72 کا قافلہ بھی، اگر یہاں سے کہیں کہ 72 پھر بھی چھوٹا سا قافلہ ہے، مگر یہ 72 کا قافلہ بھی آنا تھا، یا شاید کوئی 30 افراد تھے جو کہ یہ مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ اور جب پوری دنیا اس طرف آ رہی تھی مکے کی طرف اور مولا جا رہے تھے کربلا کی طرف، تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب اس پورے واقعے کی عکاسی کی اور ایک شعر کہا، کہتے ہیں کہ گر شہادت امام حسین کی تفسیر ہو جائے، گر شہادت امام حسین کی تفسیر ہو جائے، خدا کی قسم مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ واہ 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 واہ، مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات، میرا بادشاہ حسین ہے، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور میں بات کروں گا جناب مولانا سید ارباب علی شاہ موسوی صاحب سے۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ظاہر وہ 8 ذی الحجہ کو تو آپ چلے، لیکن مدینہ پاک سے جو آپ نکلے وہ کیا معاملات تھے؟ دیکھیں جب مدینے سے نکلے، وہ مدینے کی گلیاں، مدینے کا شہر، جس مدینے کے شہر میں وہ رونقیں تھیں کہ جب رسول اللہ آئے تو کس طریقے سے انصار نے آپ کا استقبال کیا اور کس طریقے سے وہ مدینے کا شہر آپ کا گرویدہ تھا، عاشق تھا، مگر امام عالی مقام کے لیے وہ مدینے کی گلیاں تنگ کر دی گئیں۔ خود امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھ حسین کے قتل سے یہ مدینے کی پاک گلیاں جو ہیں وہ رنگ آلود ہو جائیں۔ تو امام وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب مکے سے نکلے تو ایک جملہ کہا، چونکہ اس سے پہلے رسول اللہ نے بارہا بتایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ یہ جو نواسا ہوتا ہے یہ تو نانا سے ہوتا ہے، مگر یہ نانا کیسا ہے کہ جو نواسے سے ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب یزید جیسا پلیت شخص جب ممبر پر آ جائے گا تو بس سمجھ لیجئے گا کہ وہ نانا کی جو جتنی محنت ہے وہ سب کی سب رائے گا ہے اس کے بعد۔ اب اس نانا کی پوری محنت کو رنگین کرنے کے لیے، رنگنے کے لیے مولا حسین حج کو بھی تبدیل کر رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ اصلاح کا جو پہلو تھا، اگر یہ کربلا کا مارکا ہم دیکھیں، اگر نہ ہوتا تو شاید آج وہ جب 61 سال، یعنی کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد 50 سال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 50 سال کے اندر امت کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک شراب خور کو ممبر پہ بٹھا دیا اور سب کے سب مسلمان۔ اور اگر یہ نہ ہوتا مولانا صاحب تو ہم غلط کو غلط نہ کہتے ہیں، غلط کو غلط، ہم شرابی کو شرابی نہ کہتے ہیں۔ 50 سال میں وہ افراد موجود ہیں کہ جو رسول اللہ کے محفل میں بیٹھے ہیں، اصحاب ابھی موجود ہیں، اب سب کے سب نہیں گئے، ان کی موجودگی میں اگر دین کا یہ عالم ہو سکتا ہے تو آج 1400 سال گزر گئے تو کیا حالت ہوتا؟ دین کا نام و نشان نہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ داتا گنج بخش اجمیری شریف نے جملہ یہ کیا کہا مولا حسین کی شہادت کے بعد، کہتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین،
ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज का कि दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ये जुमला जो यहाँ पर उन्होंने वर्डिंग कही है ना, ये आम मामूली नहीं कि दीन अस्त हुसैन, कहते इस्लाम अस्त हुसैन, नाने के इस्लाम बचाया था ना, तो कह देते इस्लाम अस्त हुसैन, इस्लाम पनाह अस्त हुसैन, मगर उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा दीन अस्त हुसैन। दीन का क्या मतलब है? हजरत आदम से लेकर खातम तक जितने भी 1.25 लाख नबी आए वो अल्लाह का दीन लेकर आए थे। और ये यहाँ कह रहे हैं कि दीन अस्त हुसैन, वो 1.25 लाख नबियों की मेहनत रायगान चली जाएगी अगर हुसैन ना हो। तो कहते हैं अगर पूरे का पूरा अल्लाह का ये दीन जो है ये हुसैन है, और उसी पूरे दीन ने पनाह लिए तो हुसैन के पास लिए। वाह वाह क्या बात है मौलाना साहब। हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, कहते हैं कि ये हक्का के बिना इला इला, ला इला की जो बिना है, जो बुनियाद है वो हुसैन है। अगर हुसैन को निकाल दो तो बस ना ला इला बचता है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बचता है। वाह 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 मौलाना साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। जनाब मौलाना अरबाब साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब मौलाना हादी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान शहजाद सईदी को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें इस अपनेपन के साथ। अल्लाह पाक हम सब का हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।